درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں، درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں، مچانا کہ یہ روح و دل کی غذا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بہت ہی پیارا پروگرام شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے ہمیں مصطفیٰ سے پیارے۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، جس میں ہم اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق واقعات سنیں گے۔ ان واقعات میں پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صبر اور استقامت، دین کی تبلیغ اور قربانیاں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت، ہمت اور بہادری وغیرہ کو بیان کیا جائے گا۔ سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی معلومات میں مزید اضافہ کرنے کے لیے سوال جواب کا سیگمنٹ ہوگا، بچوں میں مقابلے ہوں گے، اشعار کے سیگمنٹ شامل کریں گے اور بہت ساری معلومات حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ مزے کی ایکٹیویٹیز بھی کریں گے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے تلاوت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اویس بھائی آج کون سی سورہ کی تلاوت سنائیں گے؟ سورہ غاشیہ کی چند آیتیں۔ سبحان اللہ، جی شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة تصلى تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اویس بھائی نے ہمیں سورۃ الغاشیہ کی چند آیت کی تلاوت سنائی۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے، اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائے، اللہم آمین۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جسمانی اور روحانی بیماریوں کا معجزے سے علاج ہو جایا کرتا تھا۔ اسی طرح اللہ پاک کے حکم سے آپ کے لعاب دہن یعنی مبارک تھوک اور دعاؤں میں وہ تاثیر تھی کہ جن کی برکت سے بڑے بڑے مسائل حل ہو جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، بیماروں کو شفا مل جایا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ ایسا ہی ایک پیارا معجزہ اس وقت ہوا جب صحابی رسول حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ نے ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی یادداشت کمزور ہونے کی پریشانی عرض کی۔ صحابی رسول حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن یاد نہیں رہتا، یعنی یادداشت کمزور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان ہے جسے خنزب کہتے ہیں۔ پھر فرمایا اے عثمان میرے قریب آؤ۔ جب میں قریب ہوا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور اپنے مبارک ہاتھ کو میرے سینے پر رکھا، جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے دونوں کندھوں کے درمیان محسوس کی۔ سبحان اللہ۔ پھر ارشاد فرمایا اے شیطان عثمان کے سینے سے نکل جا۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس دن کے بعد میں جو بات بھی سنتا یاد ہو جاتی، کبھی نہیں بھولا۔ سبحان اللہ۔ یقیناً یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن اور دعا کی بدولت ظاہر ہونے والا ایک عظیم معجزہ ہے کہ شیطان کی طرف سے پیدا کردہ ذہنی رکاوٹ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پہچانا نہیں بلکہ اپنے معجزے سے اسے دور فرما کر اپنے پیارے صحابی کو حافظے کی قوت سے مالا مال کر دیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، اس واقعے سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن اللہ پاک کے حکم سے جسم و روح کی شفا کا ذریعہ تھا۔ نمبر 2، علم کے لیے کوشش اور دعا دونوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ محنت کے ساتھ ساتھ روحانی اسباب سے مدد لینی چاہیے۔ نمبر 3، یادداشت کی کمزوری کبھی کبھار شیطانی وسوسوں یا اثرات کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ اور نمبر 4، روحانی علاج اور اللہ پاک کے نیک بندوں کی دعائیں چھپے ہوئے مسائل کا بہترین حل ہو سکتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج بھی اسحاق بھائی ہمیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اہم معلومات بتا رہے تھے۔ ہمارا یہ سیگمنٹ یہاں پر کمپلیٹ ہوا۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے شعر پہچانیے۔ درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ کا طریقہ کار میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کو اسکرین پر ایک شعر دکھایا جائے گا جس میں سے کچھ الفاظ نہیں ہوں گے یعنی مس ہوں گے۔ آپ کو وہ شعر پہچان کر مکمل کر کے سنانا ہوگا۔ جو ٹیم پہلے بزر بجائے گی اسی ٹیم سے جواب لیا جائے گا، اور اگر آپ نے صحیح جواب دیا تو آپ کے 10 پوائنٹس پلس کر دیے جائیں گے، اور اگر آپ نے غلط جواب دیا تو آپ کے 10 پوائنٹس مائنس کر دیے جائیں گے۔ تو دونوں ٹیمیں ریڈی ہیں؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ شعر دکھائیے۔ درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں۔ جی تو اس بار سب سے پہلے بزر بجائی ہے ٹیم اے نے۔ جی ٹیم ہے۔ دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ سبحان اللہ۔ ٹیم اے نے حاصل کرنی ہے 10 پوائنٹس۔ جی اگلا شعر دکھائیے۔ درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں۔ جی تو اس بار سب سے پہلے بزر بجائی ہے ٹیم بی نے۔ جی ٹیم بی۔ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ٹیم بی نے بھی حاصل کرنی ہے 10 پوائنٹس۔ جی اگلا شعر دکھائیے۔ درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں۔ جی تو اس بار سب سے پہلے بزر بجائی ہے ٹیم بی نے۔ جی ٹیم بی۔ اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، جو ہے در کرار کے مولائے ہمارا۔ سبحان اللہ۔ آپ کا جواب بھی درست ہے۔ جی اگلا شعر دکھائیے۔ درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں۔ جی تو اس بار سب سے پہلے بزر بجائی ہے ٹیم اے نے۔ جی ٹیم ہے۔ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی اگلا شعر دکھائیے۔ درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں۔ جی تو اس بار سب سے پہلے بزر بجائی ہے ٹیم بی نے۔ جی ٹیم بی۔ بند جب خواب اجل سے ہوں حسن کی آنکھیں، اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو۔ سبحان اللہ۔ آپ کا جواب بھی درست ہے۔ جی اگلا شعر دکھائیے۔ درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں۔
جی تو اس بار سب سے پہلے بزر بجائی ہے ٹیم اے نے. جی ٹیم اے. پھر مدینے میں آ جائیں ہم، ایسا احسان شہا کیجیے. سبحان اللہ. ٹیم اے نے بھی حاصل کرنی ہے 10 پوائنٹس. جی اگلا شعر دکھائیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی تو اس بار سب سے پہلے بزر بجائی ہے ٹیم بی نے. لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. سبحان اللہ. ٹیم بی نے بھی حاصل کرنی ہے 10 پوائنٹس. جی حسنین بھائی آپ سے گزارش ہے آپ یہ شعر ہمیں ترجمہ سنائیں. لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے اولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. سبحان اللہ. جی اگلا شعر دکھائیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. اس بار سب سے پہلے بزر بجائی ہے ٹیم بی نے. جی ٹیم بی. اپنے عطار پر ہو کرم بار بار، اذن طیبہ کا بارے دیگر چاہیے. سبحان اللہ. آپ کا جواب بھی درست ہے. اگلا شعر دکھائیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. تو اس بار سب سے پہلے بزر بجائی ہے ٹیم اے نے. جی ٹیم اے. کاش پھر مجھے حج کا اذن مل گیا ہوتا، اور روتے روتے میں کاش چل پڑا ہوتا. سبحان اللہ. ٹیم اے نے بھی حاصل کرنی ہے 10 پوائنٹس. جی اگلا شعر دکھائیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی تو اس بار سب سے پہلے بزر بجائی ہے ٹیم اے نے. اغنیا پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، اصفیا چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا. سبحان اللہ. جی دانیال بھائی آپ کو یہ شعر طرز میں آتا ہے. جی. اغنیا پلتے گئے در سے وہ ہے باڑا تیرا، اغنیا پلتے گئے در سے وہ ہے باڑا تیرا، اصفیا چلتے گئے سر سے وہ ہے رستہ تیرا، اصفیا چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا. جی تو پیارے بچوں اور کڈز مندی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. آئیے بڑھتے ہیں اس سیگمنٹ کے اسکور بورڈ کی جانب. جی تو اس سیگمنٹ میں ٹیم اے نے حاصل کرنی ہے 50 پوائنٹس اور ٹیم بی نے حاصل کرنی ہے 50 پوائنٹس. تو اس سیگمنٹ میں دونوں ٹیمیں برابر رہیں، لیکن ابھی اور سیگمنٹ بھی باقی ہیں. تو آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سوال جواب. جی تو پیارے بچوں اور کڈز مندی چینل کے ناظرین، اگلا سیگمنٹ شروع کرنے سے پہلے ہم بڑھتے ہیں حسنین بھائی کی جانب اور ان سے ایک کلام سنتے ہیں. جی حسنین بھائی کون سا کلام سنائیں گے؟ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں. سبحان اللہ. جی شروع کیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
کچھ ایسا کہہ دے میرے کہ دیگر آنکھوں میں، کچھ ایسا کہہ دے میرے کہ دیگر آنکھوں میں، کچھ ایسا کہہ دے میرے کہ دیگر آنکھوں میں، کچھ ایسا کہہ دے میرے کہ دیگر آنکھوں میں، کچھ ایسا کچھ ایسا کہہ دے میرے کہ دیگر آنکھوں میں، ہمیشہ ناک سے رہے روح ہے یار آنکھوں میں، ہمیشہ ناک سے رہے روح ہے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کچھ ایسا کہہ دے میرے کہ دیگر آنکھوں میں، ہمیشہ ناک سے رہے روح ہے یار آنکھوں میں، پیا ہے جام محبت جو اپنے نورے، پیا ہے جام محبت جو اپنے نورے، پیا ہے جام محبت جو اپنے نوری، ہمیشہ اسے کا رہے گا خمار آنکھوں میں، کچھ ایسا کہہ دے میرے کہ دیگر آنکھوں میں، ہمیشہ ناک سے رہے روح ہے یار آنکھوں میں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حسین بھائی نے ہمیں بہت ہی پیارے انداز میں، بہت ہی خوبصورت آواز میں کلام سنائے۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو مزید ترقی و عروج عطا فرمائے۔
اللہم آمین۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سوال جواب۔ درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں۔ جی تو پیارے بچوں، اس سیگمنٹ کا طریقہ کار میں آپ کو بتا دوں کہ اس سیگمنٹ میں باری باری دونوں ٹیموں سے، یعنی پہلے ٹیم اے سے پھر ٹیم بی سے باری باری سوالات کیے جائیں گے اور دونوں ٹیموں کے حصے میں 6 سوال آئیں گے۔ تو دونوں ٹیمیں ریڈی ہیں؟ پہلا سوال ہے ٹیم اے سے۔ صلی اللہ علی محمد، یہ درود پاک پڑھنے والے پر رحمت کے کتنے دروازے کھل جاتے ہیں؟ 70 دروازے۔ جی، صلی اللہ علی محمد، یہ درود پاک پڑھنے پر رحمت کے 70 دروازے کھل جاتے ہیں۔ آپ کا جواب درست ہو گیا ہے۔ اگلا سوال ہے ٹیم بی سے۔ وہ کون سے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہوں نے 10 سال حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت فرمائی؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا جواب ہے۔ آپ کو یہ جواب کنفرم ہے؟ جی ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی اور صحابی ہوں؟ نہیں یہ جی، آپ نے جواب دیا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے 10 سال حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت فرمائی۔ آپ کا جواب بھی درست ہو گیا ہے۔ جی، اگلا سوال ٹیم اے سے۔ وہ کون سا پانی ہے جسے آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے زمین کا بہترین پانی فرمایا ہے؟ آب زمزم۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے آب زمزم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ زمین پر سب سے بہترین پانی آب زمزم ہے۔ جی تو اگلا سوال ٹیم بی سے۔ عمامہ پہننا کس کی سنت مبارکہ ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ جی، عمامہ پہننا حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ آپ کا جواب بھی درست ہو گیا ہے۔ اگلا سوال ٹیم اے سے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس عبادت کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا ہے؟ نماز۔ نماز وہ عبادت ہے جس کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی چاہیے اور 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے۔ انشاءاللہ یہ عزم کریں کہ آج سے اگر آپ کی کوئی نماز چھوٹ جاتی ہے تو اس کو پڑھیں گے اور 5 وقت نمازوں کی پابندی کریں گے۔ جی، اگلے سوال ٹیم بی سے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کس نبی کی اولاد میں سے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں ہمارے پیارے آقا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی اور نبی؟ نہیں۔ جی، آپ نے جواب دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا یہ جواب درست ہو گیا ہے۔ اگلا سوال ٹیم اے سے۔ میزبان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس صحابی کو کہتے ہیں؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی، آپ نے جواب دیا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا یہ جواب بھی درست ہو گیا ہے۔ اگلا سوال ٹیم بی سے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں کتنے جمعے ادا فرمائے؟ 500۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، کیا آپ کو پتہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں 500 جمعے ادا فرمائے؟ آپ کا یہ جواب بھی درست ہو گیا ہے۔ اگلا سوال ٹیم اے سے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت کس عمر میں فرمایا؟ 40 سال کی عمر میں۔ 40 سال کی عمر میں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ 42 سال ہو یا 43 سال ہو؟ جی، آپ نے جواب دیا 40 سال کی عمر میں۔ آپ کا یہ جواب درست ہو گیا ہے۔ جی، اگلا سوال ٹیم بی سے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادیوں کی تعداد کیا ہے؟ 4۔ جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کی تعداد 4 ہے۔ آپ نے جواب دیا 4 اور آپ کا یہ جواب بھی درست ہو گیا ہے۔ اگلا سوال ٹیم اے سے۔ آخر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کس شہر میں نازل ہوئی؟ مکہ شریف میں۔ مکہ شریف میں پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ آپ کا یہ جواب بھی درست ہو گیا ہے۔ جی ہاں پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آخر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پہلی وحی مکہ شریف میں غار ثور کے مقام پر
نازل ہوئی؟ جی، اور ٹیم اے نے بھی جواب دیا مکہ شریف، اور آپ کا یہ جواب بھی درست ہو گیا ہے۔ اگلا سوال ٹیم بی سے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کون سے فرشتے وحی لے کر آیا کرتے تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ جی ہاں پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں جن کو اللہ پاک نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس وحی لے کر آیا کرتے تھے، اور آپ کا یہ جواب بھی درست ہو گیا ہے۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا۔ آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ٹیم اے نے حاصل کرنی ہے 60 پوائنٹس اور ٹیم بی نے حاصل کرنی ہے 60 پوائنٹس۔ تو اس سیگمنٹ میں بھی دونوں ٹیمیں برابر رہیں، لیکن ابھی ایک اور سیگمنٹ باقی ہے۔ لیکن اگلا سیگمنٹ شروع کرنے سے پہلے ہم بڑھتے ہیں بلال بھائی کی جانب اور ان سے کلام سنتے ہیں۔ جی بلال بھائی کون سا کلام سنانا ہے؟ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ جی شروع کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل، حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل، سمٹ کے فاصلہ یہ چند گام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور آپ جو چاہیں تو کام ہو جائے، حضور آپ جو کہہ دیں تو بات بن جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بلال بھائی نے ہمیں بہت ہی پیارے انداز میں، بہت ہی خوبصورت آواز میں کلام سنایا۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو بھی مزید ترقی و عروج عطا فرمائے، اللہم آمین۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں۔ جی تو پیارے بچوں تصویر سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے۔ اس سیگمنٹ کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ کو اسکرین پر ایک تصویر دکھائی جائے گی اور آپ کو تصویر کو دیکھ کر ایسا شعر سنانا ہے جس میں تصویر میں دکھائی گئی چیز کا نام آتا ہو، جیسے کہ مثال کے طور پر کعبہ شریف، کعبے کی تصویر دکھائی گئی تو آپ نے ایسا شعر سنانا ہے جس میں لفظ کعبہ آتا ہو، ٹھیک ہے؟ جی تو پہلی تصویر لگائیے ٹیم اے کے لیے۔ درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں۔ آپ کے لیے تصویر آ چکی ہے پل،
पुल की, ब्रिज। पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिबरील पर बिछाएं तो पर को खबर न हो। आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। अगली तस्वीर दिखाइए टीम बी के लिए। दुरूदो सलाम और नातों की धूमें। आपके लिए तस्वीर आ चुकी है बिस्तर की। मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमान अल्लाह, कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में। सुभान अल्लाह। टीम बी ने भी हासिल करनी है 10 पॉइंट्स। अगली तस्वीर दिखाइए टीम ए के लिए। दुरूदो सलाम और नातों की धूमें। जी, आपके लिए तस्वीर आ चुकी है चांद की। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह। शेर है कि इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तबा किसके लिए? हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए। अगली तस्वीर दिखाइए टीम बी के लिए। दुरूदो सलाम और नातों की धूमें। आपके लिए तस्वीर आ चुकी है कश्ती की। आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। सुभान अल्लाह। जी, अगली तस्वीर दिखाइए टीम ए के लिए। दुरूदो सलाम और नातों की धूमें। आपके लिए तस्वीर आ चुकी है शमा। तू शम्ए रिसालत है आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है ए जलवा जानाना। सुभान अल्लाह। जी, अगली तस्वीर दिखाइए टीम बी के लिए। दुरूदो सलाम और नातों की धूमें। आपके लिए तस्वीर आ चुकी है घर की। वसीला तुझको बू बकरो उमर उस्मान और हैदर का, इलाही तू अता कर दे हमें भी घर मदीने में। सुभान अल्लाह। आपका जवाब भी दुरुस्त हो गया है। अगली तस्वीर दिखाइए टीम ए के लिए। दुरूदो सलाम और नातों की धूमें। आपके लिए तस्वीर आ चुकी है कलम की। इल्म का चश्मा हुआ है मौजज़न तहरीर में, जब कलम तूने उठाया ए इमाम अहमद रज़ा। जब कलम तूने उठाया ए इमाम अहमद रज़ा, मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस संत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। आपका जवाब भी दुरुस्त हो गया है। जी, अगली तस्वीर दिखाइए टीम बी के लिए। दुरूदो सलाम और नातों की धूमें। आपके लिए तस्वीर आ चुकी है दरवाज़ा। इल्म का मैं शहर हूँ दरवाज़ा इसका है अली, है ये कौले मुस्तफ़ा मौला अली मुश्किल कुशा। सुभान अल्लाह। आपका जवाब भी दुरुस्त हो गया है। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इन्हीं प्यारे से अशार के साथ हमारा ये सेगमेंट कंप्लीट हुआ। आइए बढ़ते हैं सेगमेंट के स्कोर बोर्ड की जानिब। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट में टीम ए ने हासिल करनी है 40 पॉइंट्स और टीम बी ने भी हासिल करनी है 40 पॉइंट्स। तो इस सेगमेंट में भी दोनों टीमें बराबर नहीं, लेकिन अभी फाइनल स्कोर बोर्ड बाकी है। जी, तो प्यारे बच्चों, फाइनल स्कोर में टीम ए ने आज के मुकाबले में हासिल करनी है 150 पॉइंट्स और टीम बी ने हासिल करनी है 150 पॉइंट्स। तो आज का मुकाबला टाई हो चुका है। ना टीम ए ने टीम बी को आगे जाने दिया और ना टीम बी ने टीम ए को आगे जाने दिया। और यहीं पर हमारे इस प्रोग्राम का भी वक्त इख्तिताम तक पहुंचा। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमाज़ों की पाबंदी करते रहिए, दुरूद पाक की कसरत करते रहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किड्स मदनी चैनल, दावत इस्लामी, दावत इस्लामी, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दुरूदो सलाम और